إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين وقال تعالى في موضع آخر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور میں دینی ملی و اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع نہایت حساس اور غیر معمولی اہمیت کے حامل ہے۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علی الاعلان دعوت و تبلیغ میں کفار مکہ کا رد عمل۔ حضرات، جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت کے اعزاز سے سرفراز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جامع شریعت عطا فرمائی جس کی بنیاد توحید پر تھی، اللہ کی وحدانیت، اس کی سودانیت اور فردانیت پر تھی، تو یہ چیز اہل عرب کو نئی اور حیرت انگیز معلوم ہوئی، کیونکہ وہ شریعت ابراہیمی کو فراموش کر چکے تھے، خدائے واحد کی جگہ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ فوراً حیران و ششدر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ساختہ سوال کر بیٹھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا ہم ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود بنا لے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ابتدائی 3 سالہ دور میں لوگوں کو خفیہ طور پر دعوت اسلام دی، لیکن جب سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 پارہ نمبر 19 اور آیت نمبر 214 کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے، اپنے کنبے اور اپنے خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیجئے، تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔
اس آیت کریمہ کے شان نزول میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جلد ثانی کتاب التفسیر کتاب نمبر 64 باب قولی تعالی وانذر عشیرتک الاقربین کے اندر ایک حدیث بیان کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الصفا فجعل ینادی یا بنی فہر یا بنی عدی لبطون قریش حتی اجتمعوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے تمام قبائل کا نام لے کر ایک ایک کر کے ندا دی، لوگوں کو آواز لگائی، حتی اجتمعوا، یہاں تک کہ قریش کے تمام قبائل جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ اس وادی کے پیچھے ایک گھوڑ سوار لشکر ہے جو تمہارے اوپر جلدی حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو سچ مانو گے؟ تمام لوگوں نے بیک آواز ہو کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے تعلق سے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کے سوا جھوٹ بولنا آپ کا شیوا ہے ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدق گوئی کا اعتراف ان لوگوں سے کروا لیا تو اپنے موقف کا اظہار کر دیا۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، لوگوں میں تمہیں اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں، دھمکا رہا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قل لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لو، اس کلمہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی و کامرانی تمہاری قدم بوسی کرے گی اور عرب و عجم کے تم سردار ہو جاؤ گے، حاکم ہو جاؤ گے، ان پر بادشاہت کرنے لگو گے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں وہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا سائر اليوم جمعتنا فنزلت تبت ید ابی لہب وتب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اعلانیہ طور پر دعوت اسلام دینے کا کام شروع کر دیا۔ تو مشرکین نے، کفار مکہ نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے، آپ کے مشن کو ناکارہ ثابت کرنے کے لیے کن کن رد عمل کو اختیار کیا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام ثابت کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے، آج کے خطبہ جمعہ میں انہی حربے اور ان کے جو ہتھ کنڈے تھے، ان کا جو رد عمل تھا، اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکارہ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے سب سے جو پہلا ہتھ کنڈا استعمال کیا تھا، ان لوگوں کا جو سب سے پہلا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استہزاء کا موضوع بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القاب سے ملقب کیا، دیوانہ، پاگل، مجنون جیسے گھٹیا اور برے صفات سے متصف کیا، آپ کے تعلق سے طنز بھرے جملے کہے گئے، اولقی الذکر علیہ من بیننا، کہ اللہ رب العالمین کو اسی نادار، لاچار، مفلس، فقیر، یتیم شخص کو ملا نبی بنانے کے لیے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا۔ اس طرح کے طنز بھرے جملے کہے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو گئی، آپ کی کنڈیشن یہ ہو گئی، جس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 پارہ 14 آیت میں 97 سے لے کر 99 تک بیان فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ کفار مکہ جو کہتے ہیں، آپ کو برے القاب سے ملقب کرتے ہیں، آپ کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں، طنزیہ کلمات کہتے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہو جایا کرتا ہے۔
اور اگر آپ اس سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے، کیونکہ جب بندہ دنیا کے دکھوں تکلیفوں اور غموں سے نڈال ہو کر بارگاہ الہی میں آتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جبی کو خم کرتا ہے، پیشانی ٹیکتا ہے، بارگاہ الہی میں دستے سوال دراز کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اس رد عمل سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ نہایت ہی پرخار راستہ ہے۔ اس راستے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گالیاں سننی پڑتی ہے، لعن طعن کے کلمات لوگوں سے سننے پڑتے ہیں۔ اسی لیے اس راستے میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شخصیت کو بھلانا ہوگا کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں دعوت و تبلیغ کروں تو کوئی شخص میری شخصیت کو مجروح نہیں کر سکتا، میری شخصیت پر کیچڑ اچھال نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کے چال چلن لوگوں میں تمام لوگوں سے اعلیٰ و ارفع ہونے کے باوجود بھی آپ کو نہیں چھوڑا، تو ہمارے شما کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے دعات الی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ ان مشرکین کا دوسرا رد عمل یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کرتے تھے تو وہ لوگ شور و گل کیا کرتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ سمجھ نہ سکے اور حق کو قبول نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان کفار و مشرکین کے اقوال، ان کے کردار، ان کے افعال کو نقل کرتے ہوئے سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 پارہ نمبر 24 آیت نمبر 26 کے اندر ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ ان کافروں نے، مشرکوں نے، ملحدوں نے، ناہنجاروں نے اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، تم اس قرآن کو نہ سنو اور نہ ہی سننے دو، بلکہ والغوا فيه، تم شور و گل کیا کرو، ہنگامہ کیا کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم شور و گل کر کے اس پر غالب آ سکو۔ نضر بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، معاند رسول اور حاقد رسول تھا، اس کمبخت اور نالائق شخص نے شام کی تجارت سے واپسی کے وقت وہاں سے پرانے زمانے کے بادشاہوں کے قصے، کہانی اور افسانے کی کتاب خرید کر لے آیا اور لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر میرے بات کو سنو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر بیہودہ اور بے بنیاد اور جھوٹی قصے کہانی کرنا یہ نضر بن حارث کے پیروکاروں کا شیوا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 پارہ نمبر 21 اور سورہ نمبر آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، بیہودہ اور بیکار کی حکایتیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے، گمراہ کرے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کے ساتھ مذاق کرے، استہزاء کرے، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن اور دردناک عذاب ہے۔ ان کفار و مشرکین کا تیسرا رد عمل یہ تھا کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر آپ کی شکایت کی کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجوں کو روک لیجئے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ حائل مت ہوئیے، رکاوٹ مت بنیے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجوں کو بلاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ اے بھتیجے، یہ سرداران قریش ہے، صنادید قریش ہے، لیڈران قوم ہے جو تمہارے بارے میں شکایت لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، اور آپ جس دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جس دین کی تشہیر و تبلیغ کر رہے ہیں، جس کا پرچار و پرسار کر رہے ہیں، آپ اس سے باز آ جائیے، ورنہ یہ لوگ آپ سے دشمنی مول لیں گے۔
اور میں اتنا کمزور اور نحیف ہو چکا ہوں کہ آپ کی بہت زیادہ مدد بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو جواب دیتے ہیں نہایت ہی تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، اگر یہ کفار قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور اگر مجھ سے کہے کہ اس دعوت سے باز آ جاؤ تو ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، آپ کا ارادہ اور آپ کے عزم کو دیکھا تو کہا بھتیجے جاؤ، تم اپنے عمل کو، اپنے کام کو جاری رکھو، جب تک میں زندہ رہوں گا کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ جب تک میں زندہ رہوں گا، اس جسم کے اندر جان رہے گی، اس وقت تک میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری مدد اور حمایت کرتا رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر غیر مسلم سے مدد لینے کی ضرورت پڑے تو لی جا سکتی ہے، کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والی وحی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا کہ آپ ابو طالب سے مدد نہیں لے سکتے ہیں، آپ مشرکین سے مدد نہیں لے سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی وفات کے بعد جب استغفار کیا، ان کے گناہوں کی مغفرت چاہیے اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین نے فوراً منع فرما دیا، فوراً سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 11 آیت نمبر 113 کی آیت نازل فرما دی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، مومنوں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے استغفار کرے، گرچہ وہ کافر ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر ان کے کنبے اور خاندان ہی کا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ کافر اور یہ مشرک جہنمی ہے۔ تو اس طرح کی آیت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں منع فرمایا کہ آپ ابو طالب سے مدد نہ لیں۔ اسی طرح حضرت شعیب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، قوم شعیب نے حضرت شعیب کو کہا کہ اے شعیب، اگر تمہارے خاندان والے نہ ہوتے، تمہارے کنبے اور خاندان والے نہ ہوتے جو خاندانی عصبیت اور حمیت کی بنیاد پر تیری مدد کرتا ہے، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تمہیں رجم کر ڈالتے، ہم تمہیں مار ڈالتے۔ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین کافر اور فاسق بندوں کے ذریعے اپنے مومن بندوں کی حفاظت و صیانت فرماتا ہے، اور صحیحین کے حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لیؤید هذا الدین من الرجل الکافر الفاجر، اللہ رب العالمین اس دین کو تقویت پہنچاتا ہے، اس دین کو مستحکم اور پائیدار بناتا ہے اپنے کافر اور فاسق بندوں کے ذریعے۔ جب ابو طالب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے کے بعد بات نہ بنی تو ان مشرکین نے ایک چوتھا رد عمل یہ اختیار کیا کہ دین میں مفاہمت برتنی شروع کر دی، شرک کے ساتھ مفاہمت برتنی شروع کر دی۔ مفاہمت کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی بے بنیاد اور بیہودہ باتوں کی پیروی اور اتباع کرنے سے منع کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم سورہ نمبر 68 پارہ 29 اور آیت 9 اور 10 کے اندر ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ ان لوگوں نے چاہا، کفار و مشرکین نے یہ ارادہ کیا کہ اگر آپ ذرا نرم ہو جائے تو ہم لوگ بھی نرم ہو جائیں گے، یعنی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ اے محمد آپ 1 سال تک ہمارے معبودوں کی پوجا اور پرستش کیجئے، 1 سال تک ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی آپ ان مشرکین کی اور جھوٹے قسم کھانے والے لوگوں کی پیروی نہ کریں، اور فوراً سورۃ الکافرون کی مکمل سورت نازل ہو گئی قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، مکمل سورت نازل ہو گئی۔ کہا کہ اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم جن بے جان مورتیوں کی پرستش کرتے ہو، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور سورت کے آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین،
تجھے تمہارا دین مبارک ہو اور میں جس دین پر ہوں یہ برحق ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، شرک کے ساتھ مفاہمت نہیں برت سکتا۔ میرے دوستو، آپ اس بات کو ذہن کے دریچے میں نقش کر لیجئے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کی بنیاد، اس کا مغز، خلاصہ اور نچوڑ توحید اور شرک سے بیزار ہے۔ پوری تاریخ میں آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ اسلام نے شرک کے ساتھ مفاہمت برتی ہو، شرک کو برداشت کیا ہو، کبھی اسلام نے پوری تاریخ میں نہیں ہے۔ شراب نوشی جو بہت بڑا گناہ ہے، جسے ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کو 40 کوڑا لگانے کا حکم دیا ہے، مگر اسلام نے ایک لمبے عرصے تک اسے بھی برداشت کیا۔ صحابہ کرام مکہ کے 13 سالہ دور نبوت میں شراب پیا کرتے تھے، مدینے میں آنے کے بعد بھی غزوہ بدر کے بعد تک شراب پیتے رہے۔ اس کی ایک واضح دلیل بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب پی کر، شراب میں مدہوش ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اونٹنی غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کے طور پر ملی تھی، اس کو چاک کر ڈالا، اس پر اٹیک کیا اور اس کو چاک کر کے اس کے کلیجے کو نکال لیا۔ پھر جا کر بعد میں سن 3 ہجری کے اندر شراب کی حرمت کی آیت بتدریج نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 یسألونک عن الخمر والمیسر، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں سورۃ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 43 کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر آخر میں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 7 کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ لیکن اسلام نے اسے بہت حد تک برداشت کیا۔ اسی طرح سودی کاروبار کو بھی اسلام نے بہت لمبے عرصے تک برداشت کیا۔ صحابہ کرام مکی دور میں سودی کاروبار کیا کرتے تھے، جو اتنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا 70 حوبا ایسرهما ينكح الرجل امه، کہ سود کے 70 گناہ ہے، ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں سے نکاح کر لے، جماع کر لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وهو يعلم اشد من عند اللہ 36 زنیۃ، کہ جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا اللہ رب العالمین کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید ہے، لیکن اسلام نے ایک لمبے عرصے تک اسے برداشت کیا۔ صحابہ کرام مکی دور میں سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود کی حرمت کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ مدنی دور میں نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا۔ جتنی بھی آیتیں ہیں تمام کی تمام آیتیں مدنی ہیں۔ سود کی حرمت کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام مکی دور میں سودی کاروبار کرتے تھے، اسلام نے اسے برداشت کیا۔ اسی طرح گھریلو گدھا کا گوشت کھانے کو اور نکاح متعہ کو بھی اسلام نے برداشت کیا۔ اس کی حرمت کی آیت نازل ہوئی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو حرام کیا، لیکن پوری تاریخ میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ اسلام نے شرک کو برداشت کیا ہو، شرک کے ساتھ مفاہمت برتا ہو، کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے۔ جبکہ مکی دور کے اندر صحابہ کرام کو ستایا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، ان لوگوں کو شرکیہ کلمات کہنے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرکیہ کلمات کہنے پر مجبور کیا گیا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے مبارک پر چٹان رکھ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ احد احد کا نعرہ لگایا کرتے تھے، انہوں نے شرکیہ کلمات کہنے کا گوارہ نہیں کیا۔ حضرت زنیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مجبور کیا گیا شرکیہ کلمات کہنے پر، انہوں نے بھی شرکیہ کلمات نہیں کہا۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کو شرکیہ کلمات کہنے پر مجبور کیا گیا، انہوں نے بھی شرکیہ کلمات نہیں کہا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مجبور کیا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، ان کو کبھی بال کو نوچا جاتا، کبھی ان کے چہرے میں مارا جاتا، کبھی ان کو پانی کے اندر ڈبایا جاتا، لیکن ان لوگوں نے ان تمام طرح کی تکالیف کو برداشت کی، لیکن شرکیہ کلمات نہیں کہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ نادانستہ طور پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبا کلمات کہہ دیے۔ جب افاقہ ہوا فوراً روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا سنایا۔ فوراً اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 پارہ میں 14 آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، اللہ کی وحدانیت، اس کی سودانیت اور فردانیت کو تسلیم کیا، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سسٹم نظام و ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار کیا، بعد موت پر ایمان رکھا، عقیدے کے تقدیر کے خیر و شر پر بھی اعتقاد رکھا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، دین اسلام کو خیر آباد کہہ دیا، گھر واپسی کر لیا، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن جسے شرکیہ کلمات کہنے پر مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور وہ مجبور کرنے کی وجہ سے شرکیہ کلمات کہہ دیے، لیکن ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو ایسے شخص کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ آزمائشی حالات میں اگر ہمیں شرکیہ کلمات کہنے پر مجبور کیا جائے، اگر جے شری رام کے نعرہ لگانے پر ہمیں مجبور کیا جائے، وندے ماترم کہنے پر مجبور کیا جائے، گھر واپسی کرنے پر ہمیں مجبور کیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دیں، تو ہم کبھی بھی اس طرح کی شرکیہ کلمات نہ کہیں، ہم شرک کے ساتھ مفاہمت نہ کریں، چاہے اس کے لیے ہم کو کتنی بھی تکلیفیں جھیلنی پڑے، چونکہ صحابہ کرام کو جتنی تکلیفیں دی گئی تھی ہمیں اتنے تکلیفیں نہیں دی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس کے راوی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ذکر کیا، اے اللہ کے رسول، یہ مشرکین مکہ ہمیں اذیت دیتے ہیں، ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے، قد كان قبلكم قد يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها، کہ خباب بن عرط، آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہے ان میں سے کسی شخص کو پکڑا جاتا، فیحفر له فی الارض، پھر اس کے لیے کھائی کھودی جاتی، گڈھا کھودا جاتا، فیجعل فیہا، پھر اس گڈھے کے اندر اس شخص کو ڈال دیا جاتا، فیجاء بالمنشار، آرا لایا جاتا، فیوضع فی راسہ، اور اس آرے کو اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جاتا، فیجعل نصفین، اور اسے نصف کر دیا جاتا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا، وَيُمْشَطُ بِعَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور اس کو لوہے کی کنگھی کے ذریعے ان کے گوشت، ان کی ہڈی کو نوچ لی جاتی، فما يصدونه ذلك عن دینی، یہ تمام طرح کی تکلیفیں ان کو دین سے متنفر نہیں کر سکی۔ اس لیے ہمیں بھی ضروری اس بات کی ہے کہ ہم بھی اگر ہمیں تکلیفیں دی جائے، اگر ہمیں مصیبتوں سے دوچار کیا جائے، پھر بھی ہم ان تمام تکلیفوں کو برداشت کر لیں، لیکن استقامت کے ساتھ دین پر قائم دائم رہے، دین کو کبھی بھی خیر آباد نہ کہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کو اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جو بھی مسلمان پریشان حال ہے، کہیں بھی پریشان ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی مسلمان قرض خواہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ نکال دے تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکے، جو بیمار ہے تو اس کی شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اور جو مر گئے ہیں، ہم سے گزر چکے ہیں، تو ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الملك القدوس السلام ذي الجلال والإكرام، أنعم علينا بدين الإسلام فكان ذلك غاية الإنعام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
شهادة من حققها كان موعودا بالجنة دار السلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام وقدوة الإمام صلى الله عليه وسلم، أزكى صلاة وأتم سلام. ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.